السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ کہتے ہیں کہ انسان کے عروج کی تو ایک حد مقرر ہے، مگر جب انسان گرنے پر آ جائے تو اس کی کوئی حد نہیں۔ وہ اخلاقیات اور انسانیت سے گرتا ہی چلا جاتا ہے اور آخرکار وہ گناہوں کی دلدل میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ واپسی کا رستہ ہمیشہ کے لیے ہی بند ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک بیوہ عورت کی ہے جس کے 2 بچے تھے۔ بچے ابھی چھوٹے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی کا نام عائشہ اور بیٹے کا نام اکمل تھا۔ بیوہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے دونوں بچوں کی پرورش کی۔ عائشہ تو پڑھ لکھ گئی، مگر اکمل برے دوستوں کی محفل کی وجہ سے بگڑ گیا اور 8ویں کلاس کے بعد اسکول چھوڑ دیا۔ ماں نے اس پر سختی کی اور اس کی بڑی بہن عائشہ نے بھی اسے پیار سے سمجھایا، مگر وہ تنگ آ کر گھر سے چلا گیا۔ 1 ماہ تک وہ گھر واپس نہ آیا تو اس کی ماں بیمار پڑ گئی۔ تقریباً 2 ماہ بعد گاؤں کے کسی آدمی کو اکمل شہر کے ہوٹل کے باہر نظر آیا تو وہ اسے گھر لے آیا۔ ماں نے اسے گلے سے لگایا اور اس کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کی منت کی کہ بیٹا اب گھر سے مت جانا، اگر اس بار تو گھر سے گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی ماں اور بڑی بہن کی بہت بڑی کمزوری تھا، اس لیے اب پہلے سے بھی زیادہ عیاشیاں کرنے لگا۔ اپنی مرضی سے گھر سے چلا جاتا اور مرضی سے ہی واپس آتا۔ عائشہ کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ گورنمنٹ جاب ہونے کی وجہ سے عائشہ کے اچھے رشتے آنا شروع ہو گئے اور اس کی ماں نے ایک مناسب گھر دیکھ کر اس کا زمیندار سے رشتہ طے کر دیا۔ یہ زمیندار 50 ایکڑ کا مالک تھا اور والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عائشہ ایک اچھے خاندان میں آ چکی تھی، مگر اب وہ اپنی ماں کے لیے زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اس کا شوہر بہت سخت تھا اور کئی مہینوں بعد ہی اسے ماں سے ملنے کی اجازت دیتا تھا، اور جب عائشہ نے اسے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا تو بجائے عائشہ کے دکھ میں شریک ہونے کے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سارا تربیت کا اثر ہے، تمہاری ماں اس کی تربیت ہی نہ کر سکی۔ اس دن کے بعد عائشہ نے اپنے شوہر کے سامنے اکمل کا کبھی ذکر نہ کیا۔ عائشہ کے اسکول کا ایک چپڑاسی عائشہ کی پریشانی سمجھتا تھا۔ وہ اسی کے محلے میں رہتا تھا اور عائشہ کے بھائی کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ایک دن عائشہ سے خود ہی کہہ دیا کہ بہن آپ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھے اور اکمل کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری کوشش ہے کہ اسے کسی کام پر لگوا دوں، جب مصروف ہو جائے گا تو امید ہے سدھر جائے گا۔ احمد دین کے یہ الفاظ عائشہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھے۔ اس نے احمد دین کا شکریہ ادا کیا۔ اب اسکول سے چھٹی کے بعد عائشہ وقتاً فوقتاً احمد دین سے اپنے بھائی کے متعلق دریافت کرتی رہتی تھی۔ عائشہ کے شوہر کا ایک دوست جس کی دکان اسکول کے سامنے ہی تھی، اس نے جا کر عائشہ کے شوہر کو بتایا کہ بابی روز چھٹی کے وقت احمد دین چپڑاسی سے باتیں کرتی ہے، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ چودھری شروع سے شکی مزاج تھا۔ ایک دن وہ خود دکان میں چھپ کر بیٹھ گیا اور جب چھٹی ہوئی تو دیکھا کہ عائشہ احمد دین سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور جیسے ہی عائشہ گھر میں داخل ہوئی تو فوراً اسے طلاق دے دی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی کہ ایک دفعہ میری بات تو سن لے، مگر اس نے عائشہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ عائشہ روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چودھری کا ملازم کچھ سامان کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس میں عائشہ کے زیورات اور کچھ کپڑے تھے۔ دونوں ماں بیٹیاں گلے سے لگ کر رونے لگی۔ کچھ دن بعد عائشہ نے دوبارہ اسکول جوائن کیا اور اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ وہ ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اکمل اب بھی اپنی پرانی طرز زندگی پر قائم تھا۔ احمد دین نے اسے ایک کام پر لگایا تھا، مگر وہ 4 دن بعد ہی وہاں سے بھاگ آیا۔ جب اسے عائشہ کے بارے میں خبر ملی تو بجائے پریشان ہونے کے خوش ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عائشہ کے پاس کافی سارے زیورات ہیں اور اپنی تنخواہ میں سے بھی پیسے بچائے ہوئے ہیں۔ ایک دن اس نے عائشہ سے 20,000 روپے مانگے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ پر میری ماں کی ذمہ داری ہے، اگر ہمارا سہارا نہیں بن سکتے تو کم از کم ہمیں پریشان تو مت کرو،
خود کماؤ اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا سیکھو۔ یہ سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کچھ دن بعد ایک نئے منصوبے کے ساتھ دوبارہ عائشہ کے پاس آیا۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، اب میں نے اپنے تمام برے دوستوں کی محفل چھوڑ دی ہے، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے کہا کہ کون سی لڑکی تجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی ہے، جبکہ تمہارے پاس نہ کوئی کام ہے نہ دھندا۔ اکمل نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں تو تمہارے پاس تو ہے نا، جو پیسے تم نے جمع کر رکھے ہیں ان سے میری شادی ہو جائے گی۔ عائشہ نے کہا میں گھر کا سارا خرچہ پورا کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ امی کی دوائیاں بھی چل رہی ہیں۔ اکمل غصے سے گھر سے باہر چلا گیا اور پھر آدھی رات کو واپس آیا۔ جب اس کی بہن اور ماں سو گئی تھی، اس نے چپکے سے صندوق کھولا اور بہن کے سارے زیورات اٹھائے اور ساری جمع شدہ نقدی بھی اٹھا لی اور گھر کے کچن میں داخل ہوا۔ وہ چاہتا تو گھر سے زیورات اور پیسے لے کر جا سکتا تھا، مگر اس نے شفافیت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے بہن پر چھریوں کے وار کیے۔ جب ماں نے اٹھ کر دیکھا تو چیخنے لگی۔ اس نے ماں کو ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیا۔ اس کے بعد گھر کی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گیا۔ عائشہ 2 دن سے اسکول نہیں آئی تو اسکول کی ہیڈ نے اسے کال کی، مگر آگے سے کوئی کال اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے احمد دین کو مس عائشہ کے گھر بھیجا۔ چپڑاسی نے دروازے پر دستک دی۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا مگر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ احمد دین کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ محلے والوں نے بھی یہی بتایا کہ پچھلے 4 دن سے گھر سے باہر کوئی نہیں آ رہا۔ شک زیادہ بڑھا تو پولیس کو بلایا گیا۔ دیوار پھلانگ کر احمد دین اندر داخل ہوا اور اندر سے دروازہ کھولا۔ محلے کے لوگ بھی پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گئے۔ کمرے کے اندر ماں بیٹی کی لاشیں پڑی تھی جن سے بدبو آ رہی تھی۔ سارے محلے نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ ظلم اکمل کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پولیس نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ کچھ دن بعد اکمل نشے کی حالت میں گھر واپس آیا تو گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ 20 سال سے وہ گھر خالی پڑا ہے، نہ وہاں کوئی رہتا ہے اور نہ ہی گھر خریدتا ہے۔ اس گھر میں 2 بے گناہوں کا خون ہوا تھا۔ پورے محلے میں وہ گھر وحشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جلد ہی نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیے خیال۔ خدا حافظ۔